صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر محبت کے 100 حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے کائنات میں رکھا ہے، دنیا میں رکھا ہے۔ امیجن کریں وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے، آپ کا خالق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is always there. The only constant being in your life is اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب چلے جائیں گے، ہماری مدر، ہمارے فادر، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں ان سے ری یونائٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایوری ون ول گو۔ ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے نانا، ہماری نانی، ہم سے محبت کرنے والے لوگ، ہمارے قریبی لوگ، ہمارے رشتہ دار، ایون ہمارے بھائی بہن، ایون ہمارے بچے۔ دی اونلی کانسٹنٹ بینگ ان یور لائف از اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ فَإِنِّي قریب، ہی از آلویز نیئر، ہی از آلویز نیئر۔ وٹ ایور یو ڈو ہی از آلویز نیئر، ہی ول ناٹ لیو یو، ہی از این ایور واچر اوور یو، این ایور پروٹیکٹر اوور یو۔ کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوں گے، کہیں جیل میں پڑے ہوں گے، کہیں اوور ڈرنک ہو کے پڑے ہوں گے، کوئی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ڈرگ کر کے پڑے ہوں گے، کوئی بہت بڑا گناہ کر کے بیڈ پہ لیٹے ہوں گے۔ وٹ ایور یو ڈو فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو، آئی ایم دیر فار یو، آئی ول آنسر یو۔ ایک بار مجھے پکار کر تو دیکھو۔ امیجن دا لو آف اللہ فار یو۔ جب ماں آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے کیسے فورسیک کر سکتی ہوں، تو کیا اللہ یہ کہے گا کبھی کہ میں نے تجھے فورسیک کر دیا؟ جو کہ ماؤں سے انفائنائٹ ٹائم 70 بار تو ایک فگر آتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے 70 بار، 70 کا جو فگر ہے، لیکن 70 سے بھی زیادہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، 70 سے بھی زیادہ انفائنائٹ ٹائمز ہے کہ اللہ آپ سے، آپ کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ اب شیطان نے آپ کے آگے جو ہے وہ پردے رکھے ہیں کہ آپ کو محبت نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ شیطان نے آپ کو کچھ ایسی باتیں سکھا دی ہیں، وسوسے کچھ ڈال دیے آپ کے مائنڈ میں، آپ کو انسیکیور کر دیا کہ آپ کو محبت نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے میری دعائیں نہیں قبول کی، دیٹس اٹ، یہ آپ کا کرائیٹیریا ہے۔ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کس کس موقع پہ اس نے کیسے کیسے بچایا آپ کو، کس کس غلطی کو اس نے معاف کیا آپ کی۔ اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو ہیومینٹی وڈ ہیو بین فنشڈ، بٹ کس کس طرح وہ آپ کو موقع دے رہا ہے، کس کس انداز سے، جیسے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے باپ اسے چلاتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک چلایا۔ اگر آپ اپنی پچھلے 10 سال کی لائف دیکھ لیں، اس کو انالائز کر لیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا، آپ کو معرفت اللہ ہو جائے گی کہ اللہ ڈز ایگزسٹ، اور اللہ ہے، اور اللہ واز واچنگ اوور می، پروٹیکٹنگ می، اور کہاں کہاں سے اس نے مجھے نکالا ہے۔ تو اللہ کی محبت آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی تھاٹ ہے کہ اللہ از ناٹ واچنگ اوور می، اللہ ڈزنٹ کیئر فار می، اللہ کیئرس فار یو دا موسٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ، اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن، وہ گر رہی ہے، وہ سفر کر رہی ہے، وہ پین میں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر، اللہ کو میرا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے گو ٹو اللہ، اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے۔ جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے، جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے، ماں بھی نہیں کر سکتی ہے۔ سو اس لیے ریممبر دس، فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو۔ تو پورن دیکھے گا، پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا، فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں، آئی ایم ویٹنگ فار یو، مجھے پکارو، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو، میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا، آئی ایم دیر فار یو۔ تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کوئی چوری کی ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے، تمہاری گرل فرینڈ، تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا، تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح، فَإِنِّي قریب، میں تیرے قریب ہوں۔ تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے، جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے، تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو، بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ وہ رپلائی کرے نہ کرے، آئی ایم دیر فار یو۔ سو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتا ہے، کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اپنی، کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی انرجی؟ انسان کے پیچھے جاتی ہو، انسان کے پیچھے جاتے ہو، اپنی انرجیز خراب کرتے ہو۔ ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ سو فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، مجھے تو خوش کر کے دیکھو، میرے پاس تو آ کر دیکھو، مجھے سجدہ کر کے دیکھو، میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو، فَإِنِّي قریب، آئی ایم نیئر یو۔
تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, تم بے شک دروازے بند کر دو. فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. So imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. I was there, I am there and I will be there for you. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فإنی قریب. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, ناپاکی کی حالت میں ہو, غلیظ حالت میں ہو, جو مرضی ہو گیا, فإنی قریب, میں تمہارے قریب, I am there for you. Just ask, ایک بار پکارو. اور یہ اگلا جو سینٹنس ہے اس آیت کا, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ According to the rules of grammar, this is that person جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا. یعنی once in life, not twice, once in life اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا. امیجن کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you, میں تجھے رپلائی کروں گا, میں تجھے رسپانس دوں گا. سبحان اللہ. یہ وہ بدبخت آدمی ہے, بدبخت بائی آور کرائٹیریا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ ایک غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے, اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے, اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ. That's all he said or she said. اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تجھے رپلائی کروں گا, میں تجھے رسپونڈ کروں گا, میں تجھے رسپانس دوں گا. امیجن, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا, 70 سال سے گناہ کر رہا تھا, بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, بارش کی, اللہ نے وحی نازل کی. اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے, اس کو کیا معافی مانگ. امیجن, اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ this is your chance to ask forgiveness, I am calling you, I am waiting for you. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے, جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے, اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس شخص کو پتہ لگ گیا میری بات ہو رہی. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے, سب کے سامنے معافی مانگے. all اللہ wanted was کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے, اور all اللہ wanted was کہ وہ ایک بار پکار لے, اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی, and اللہ forgave that person, اور بارش ہو گئی. Can you believe it? صحیح حدیث ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے.